سبحان اللہ. پھر یہ خوش نصیب اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ وادیوں میں پہنچتا ہے اور مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین اور حاصل لمحات گزارنے کی کوشش کرتا ہے. پھر دھڑکتے دل کے ساتھ یہ حرم پاک کی طرف چلتا ہے، مسجد الحرام کی طرف چلتا ہے. احرام کی چادریں اپنے جسم سے لپٹی، سر بھی ننگا، شرم سے ندامت سے سر اور آنکھوں کو جھکائے. خوش نصیب آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے حرم پاک مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ جو ہی ہماری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑے گی تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مبارک وقت ہے کہ کعبے پر نظر پڑتے ہی جو دعا کرو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے. جو دعا کرو. ساتھ ہی اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی گرفت سب کچھ اس کے پیش نظر ہوتی ہے. خوف اور رجا کے درمیان ڈرتا جھجکتا اللہ کی رحمت پر نظریں جماتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوتا. گویا کہ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، کیونکہ یہ آگے بڑھا پھر رک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے. تو جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو جاتا ہے. طواف خانہ کعبہ بھی کیسا دلکش منظر اپنا پیش کر رہا ہوتا ہے. پروانہ وار کعبے کے گرد دو چادریں لپیٹا یہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت پر نظر جمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا طواف کر رہا ہوتا ہے. طواف کی بھی کیا بات ہے. حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر طواف کرے، کہ طواف کے 7 چکر ہیں، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر طواف کرے، اس میں کوئی لغو بات نہ کرے، تو یہ طواف اس غلام کے برابر ہوگا جسے اس نے آزاد کیا. کتنی فضیلت ہے طواف خانہ کعبہ کرنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں بدے حضرا دیکھوں. طواف خانہ کعبہ بھی فضیلت. پھر وہاں رکن یمانی بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے. یقیناً یہ حجر اسود وہ مقدس پتھر ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یقینی بوسہ دیا ہے. یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے. رکن یمانی بھی بڑا پیارا مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینا گناہوں کا کفارہ ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، آدمی اس راہ میں
جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا اور ایک نیکی لکھتا ہے. کیسا مبارک سفر ہے, سبحان اللہ, کیسا مبارک سفر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا, قسم بخدا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا, اور ایک زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا, جس سے حق سمجھ کر اس کو بوسہ دیا ہوگا, اس کے اخلاص و ایمان کی شہادت دے گا. یہ حجر اسود کی برکت ہے جسے الحمدللہ یہ حاجی وہاں پہنچ کر اس کو چومتا ہے. سنو سنو, اے بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے, اس کا قصد اختیار کرنے والے اسلامی بھائیوں سنو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو اور وہ نیکیوں, جو بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے بخشش کی سند لے کر نکلا. یہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو ان خوش نصیب حجاج جو سفر حج اختیار کر رہے ہیں ان کو نصیب ہوتی ہیں. ان کے بڑے مبارک دن ہوتے ہیں, یوم عرفات کا دن, مینا کا دن, بڑے پیارے دن ہوتے ہیں. ان ایام کی اپنی برکت ہے, ان ایام کی اپنی فضیلت ہے, یہ مقام, ان مقامات کی اپنی فضیلت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے, ان پر تجلی فرماتا ہے, پھر ان پر ملائکہ کے سامنے مباحث فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندے یعنی حجاج کرام کیا چاہتے ہیں, میں نے انہیں منہ مانگا عطا فرما دیا ہے. اور ایک مسلم و نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ بھی ہے, ایک میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. ایسا عرفات کا میدان ہے, ایسا مزدلفہ کا میدان ہے, ایسے مینا کا میدان ہے. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھو, جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھو. صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس پاک ذات کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ مغفرت سمیت اللہ کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں, کیونکہ مزدلفہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں حقوق العباد کے معاف ہونے کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بندوں کے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اس کے معافی کی بشارت ہے, اور عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کے معافی کی بشارت ہے. تو اتنی پیاری فضیلت ہیں, اتنا پیارا میٹھے اسلام بھائی سفر ہے, اور بھی اس کی کئی فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں. حج کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں, لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں, اور اصطلاح شریعت میں کعبہ معظمہ کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نکلنا حج کہلاتا ہے. حج کب فرض ہوا اس میں اختلاف ہے. 5 سینہ ہجری,
6 سین ہجری یا 9 سین ہجری، مختلف روایات ملتی ہیں۔ فرضیت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم